السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شروط الحج، حج کی شرائط، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث ہے، بالدار، آزاد، عاقل مسلمان، مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں، ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہلے بتایا گیا ہے کہ کن کن پر حج فرض ہے۔ مالدار، مرد یا عورت پر، یعنی جو صاحب استطاعت ہو، پھر وہ غلام نہ ہو، آزاد ہو، اور وہ مجنون نہ ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، اور پھر مسلمان ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان پر حج فرض ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ تین لوگ شرعی احکامات پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ جی پہلا کون ہے ان میں؟ سویا ہوا شخص، یعنی جب تک سویا ہوا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی شرعی حکم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ اور دوسرا بچہ، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں اگر بچہ ہے، اس نے فرض کریں حج کر لیا تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا، بالغ ہونے پر سے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا مجنون، کیونکہ اسے تو ہوش ہی نہیں ہے نا، جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اس کا جنون ختم نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، وایما عبد حج ثم عتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، رواہ طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس سے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اس سے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ابھی بالغ نہیں تھا، بچہ تھا، حج کر لیا تو اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہو جائے اور استطاعت بھی رکھتا ہو تو پھر وہ دوبارہ حج کرے۔ اسی طرح اگر غلام نے اپنے مالک کے ساتھ حج کر لیا تو اسے بھی اجر تو ملے گا، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ آزاد ہو جائے اور استطاعت بھی اسے حاصل ہو جائے، زیادہ راہ اس کے پاس ہو، تو پھر وہ دوبارہ حج ادا کرے گا۔ اگلی حدیث ہے، عن
ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بیننا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرطیہ کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہو۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم لینے کا ادب سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، کپڑے ان کے بہت ہی سفید اور بال بھی سیاہ، جیسے ابھی صاف ستھرے نہا دھو کر آئے ہوں اس طرح سے تھے، اور سفر کے کوئی آثار ان پر نظر نہیں آ رہے تھے، اور تھے بھی مطلب کوئی نہیں پہچانتا تھا، انجانے تھے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے موڑ کر ادب سے، جیسا کہ اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے، اور پھر سوال کس طرح کا کرنا چاہیے اس کا بھی سلیقہ سکھا گئے۔ پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ دو، نمبر 4 روزے رکھو رمضان کے، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرو۔ یعنی حج جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السبیل قال الزاد والراحلۃ رواہ دار القطنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر، خرچ اور سواری۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ یعنی حج وہ کرے جس کے پاس سبیل کی استطاعت ہے، اور سبیل کیا ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، خرچہ ہو اپنا، اور سواری بھی ہو۔ اور عورت کے لیے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجتا وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو تیسرا، ایک مرد اور ایک عورت جب ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہاں اگر عورت کا محرم ساتھ ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور حج کے لیے تو سفر کرنا پڑتا ہے، لہٰذا بغیر محرم کے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ تم بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ، کیونکہ اس نے کہا میں نے غزوہ کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے، فلاں فلاں، یعنی کافی جنگوں میں جانے کے لیے نام لکھوا دیا تھا، اور کہا تھا میری بیوی حج کے لیے چلی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ اگلی حدیث ہے عن یحییٰ بن عباد قال کتبت امرأۃ من اہل الرے الی ابراہیم النخعی انی لم احج حجۃ الاسلام وانا مؤسرۃ لیس لی ذو محرم فكتب إليها أنك ممن لم يجعل الله له سبيلا وذكره في فقہ السنة۔ حضرت یحییٰ بن عباد رحم اللہ کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر ہے، اس کی عورت حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے استاد ہیں، ان کو لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے لکھا، عورت کو جواب دیا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا۔ یہ روایت فقہ السنہ سے ہے۔ آئیے حرام رشتوں کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، والدہ، والد کی والدہ اور ماں کی والدہ، خواہ حقیقی ہو یا سوتیلی۔ پھر بیٹی، پوتی، نواسی، حقیقی ہو یا سوتیلی، دونوں شامل ہیں۔ بہن، حقیقی اور سوتیلی۔ پھوپھی، حقیقی اور سوتیلی۔ خالہ، حقیقی اور سوتیلی۔ بھتیجی، خواہ حقیقی بھائی کی بیٹی ہو یا سوتیلے بھائی کی۔ بھانجی، یہ بھی خواہ حقیقی بہن کی بیٹی ہو یا سوتیلی بہن کی۔ رضاعی ماں، رضاعی بہن، خواہ حقیقی ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے یا ایک ہی انا، ایک ہی دایا کا دودھ پینے کی وجہ سے ہو۔ پھر بیوی کی والدہ، بیٹے، پوتے اور نواسے کی بیوی۔ اگلی حدیث ہے، کسی خاتون کا از خود کسی غیر محرم مرد کو محرم قرار دے کر اس کے ساتھ حج کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی خاتون کے
محرم کے ساتھ غیر محرم خواتین کا گروپ بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی خواتین کا گروپ ہو اور یعنی خاتون کے محرم کے ساتھ، یعنی ایک خاتون ہو اس کے ساتھ محرم ہو اور پھر باقی سب خواتین جو ہیں وہ غیر محرم ہوں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے، یعنی یہ شرط ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو، اگر وہ عدت میں ہو تو پھر حج نہیں کر سکتی۔ عن سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یرد المتوفی عنہن ازواجہن من البیداء یمنعہن الحج، رواہ مالک۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کے بعد یعنی کہ عدت کی حالت میں ہوتی اور مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ یعنی شوہر کی وفات کے بعد جب عورت عدت میں ہوتی اور عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ یعنی فرض کریں شوہر اور بیوی حج کرنے آئے اور ابھی حج ہوا ہی نہیں کہ شوہر فوت ہو گئے یا ابھی سارے مناسک ادا نہیں ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اس کی بیوی کو بھی واپس لوٹا دیتے تھے کیونکہ وہ حالت عدت میں ہوتی تھی، اب حج نہیں کر سکتی۔ اسی طرح راستے کا پرامن ہونا، یعنی کوئی خطرہ نہ ہو اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط ہیں۔ اگر حکومت کوئی بندش لگا دے تو پھر حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کر لیا ہے اب حج فرض ہو گیا ہے، تو کہا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں حج ادا کرنے کے بعد بڑی عمر میں بلا استطاعت حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں، یعنی کوئی نابالغ تھا اس نے حج کر لیا، ظاہر ہے بالغ ہو کر دوبارہ کرنا ہوگا، لیکن شرط بھی تو ہے نا کہ صاحب استطاعت ہو، اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اب حج کرنا فرض نہیں ہے، ایسا بھی کچھ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان احکامات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔